نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد لا يمسه الا المطهرون صدق اللہ العظیم۔ اس آیت پاک نے بتایا کہ بغیر وضو کے قرآن پاک کو ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ اتنا واضح آیت موجود ہے، اس کے باوجود کچھ لوگ کہتے ہیں کوئی بات نہیں۔ مسئلہ یاد رکھیں کہ بغیر وضو کے قرآن پاک کو ہاتھ لگانا جائز نہیں ہے۔ پڑھنا جائز ہے، زبان سے پڑھ سکتا ہے، بغیر وضو کے تلاوت جائز ہے۔ باقی فرق تو ضرور پڑتا ہے جی، باوضو ہو بے وضو۔ ایک واقعہ میں نے پڑھا تھا، شاید کبھی پہلے بھی سنایا ہو۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں دریا کے کنارے کھڑا تھا، دو لاشیں جا رہی تھی، ایک کا کفن بالکل سفید تھا، ایک کا کچھ میلا تھا۔ تو جو آگے آگے سفید کفن والی لاش میت جا رہی تھی، اس نے دوسرے سے کہا کہ حافظ جی جلدی آ جاؤ۔ تو میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ ان کو قوت گویائی عطا کر دے۔ تو میں نے پوچھا کہ آپ کا کفن بالکل صاف شفاف ہے اور اس کا کچھ میلا ہے، آپ آواز دے رہے ہیں حافظ جی، معلوم ہوتا ہے یہ بھی حافظ ہے آپ بھی حافظ۔ تو وہ کہنے لگے الحمدللہ ہم دونوں حافظ ہیں، لیکن اتنا ہے کہ میں ہمیشہ باوضو پڑھتا تھا اور یہ کہ وہ بے وضو بھی تلاوت کر لیتا تھا۔ تو اثر پڑ گیا نا۔ منع یہ ہے کہ بغیر وضو کے پڑھنا جائز ہے، ہاتھ لگانا جائز نہیں ہے، اور اگر باوضو پڑھا جائے تو سونے پہ سہاگا مناسب ایسا ہی ہے۔ بہرحال کبھی ضرورت پڑ جائے تو بغیر وضو کے۔ اگر غسل فرض ہے تو پھر زبان سے پڑھنا بھی جائز نہیں۔ حالت حیض میں ہے، مینسز میں ہے عورت، زبان سے بھی تلاوت جائز نہیں ہے۔ نفاس میں ہے، نفاس کہتے ہیں بچہ پیدا ہونے کے بعد کا زمانہ جو خون آتا ہے، اس زمانے میں بھی زبان سے بطور تلاوت جائز نہیں ہے۔ اگر بطور وظیفہ کے کوئی آیت پڑھی گئی وہ جائز ہے۔ مثلا جب کھانا کھانے لگے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، یہ بھی تو قرآن پاک ہے، وہ جائز ہے۔ کسی نے مثلا اطلاع دی کہ فلاں کا انتقال ہو گیا، حالت حیض میں تھی، حالت نفاس میں تھی، یا اس آدمی پہ غسل فرض تھا، یہ کہنے لگا انا للہ و انا الیہ راجعون، تو یہ بھی قرآن پاک ہے، یہ جائز ہے۔ یا کسی پر پڑھا لا حول ولا قوت الا باللہ، قرآن پاک ہے، تو بطور وظیفہ کے تلاوت جائز ہے، بطور تلاوت اور ثواب جائز نہیں۔ اگر ہاتھ پر کپڑا لپیٹ کے قرآن پاک کو چھوا بغیر وضو کے، تو وہ کپڑا جو الگ ہے، اگر پہن رکھا ہے اس سے پکڑا یا قمیض کے دامن سے پکڑ لیا، یہ جائز نہیں ہے۔
الگ کپڑا ہے وہ ہاتھ کو لپیٹ کے پکڑ لیتے ہیں، پھر گنجائش ہے، پکڑا جا سکتا۔ تو بغیر وضو کے ہاتھ لگانا جائز نہیں، مسئلہ اچھی طرح یاد رہے۔ بعض لوگوں نے یہ بھی غلط مسئلہ بتایا ہے کہ حالت حیض میں قرآن پاک تلاوت کر لیا کرو۔ بہت ساری مستورات نے یہ مسئلہ، یہ جو مصیبت آئی نا فیس بک والی، جو بلا آتی ہے چھوڑ دیتے ہیں، بالکل کوئی تحقیق نہیں ہوتی، مسئلے کا پتہ نہیں ہوتا، جیسا آ گیا بس اس کو پڑھ دیا، آگے چھوڑ دیا کہ ٹھیک۔ اور الٹا ساتھ ہی ہوتا ہے کہ اتنا اگر آگے بھیجو گے تو اتنا اجر ملے گا، اس کا خود شرعی طور پہ ثبوت ہی نہیں ہوتا مسئلے کا، وہ کہتے ہیں کوئی نہیں۔ قرآن پاک کو دیکھنا عبادت ہے، بغیر وضو کے بھی دیکھا جا سکتا ہے، کہ دیکھے کوئی نہیں۔ قرآن پاک کی تلاوت آہستہ پڑھنے کی نسبت اونچا پڑھنے پہ اجر زیادہ ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ کسی کی نماز، کسی کی نیند خراب نہ ہو، سکون برباد نہ ہو، اگر نہ تو شرعی مسئلہ ہے کہ اونچا نہیں پڑھے۔ اسی طرح قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی ہے، اگر ہو رہی ہے براہ راست، آیت سجدہ سنی تو پڑھنے والے پر بھی سننے والے پر بھی دونوں پہ واجب۔ اگر براہ راست نہیں، پہلے ٹائپ کی گئی اب سنائی جا رہی ہے، اب حکم نہیں لگے گا، اب حکم نہیں ہے کہ سجدہ اس کے ذمہ بھی ہو جائے گا۔ قرآن پاک کی آیات کو جب لکھ رہے ہیں، اگر بغیر وضو کے ہے تو ان الفاظ پر، حروف پر انگلی نہ لگے، اگر نہ چھونا ہو جائے گا۔ اگر ہاتھ نہیں لگ رہا تو ٹھیک ہے، پھر لکھنا جائز ہے، لکھا جا سکتا ہے۔ قرآن پاک کو چومنا یہ ثواب کا کام ہے، محبت ہے یار مسلمان کی، قرآن پاک کو چومے، سینے سے لگائے، جائز ہے۔ تلاوت کرتے کرتے نا بعد زبان پہ انگلی لگا کے پھر ورق کھولتے ہیں، اس کا کوئی حرج نہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں واہ جی واہ تو اپنی لعاب لگا رہا ہے اس قرآن پاک کو، تو لعاب ناپاک تو نہیں ہے۔ قرآن پاک کو اس طرح ایمان اور عقیدہ رکھیں کہ قرآن پاک جیسے لوح محفوظ میں محفوظ تھا اسی طرح محفوظ ہے، ایک حرف کی رد و بدل تبدیلی نہیں، نہ قیامت تک ہوگی۔ اگر کسی کا یہ نظریہ اور عقیدہ ہو کہ قرآن پاک کا اتنا حصہ، قرآن پاک کی ایک آیت نہیں ہے، یہ تبدیل ہے، یہ آدمی مسلمان نہیں رہے گا۔ قرآن پاک کو محفوظ کتاب تصور کیا جائے اور مانا جائے، اور قیامت تک محفوظ رہے گی، اور اس کے احکامات پر عمل کی کوشش ہو۔ کسی ایک حکم کا انکار، وہ بھی تو قرآن کا انکار ہوا۔ مثلا کبھی حدود کا انکار کر دیا کہ چور نے چوری کی، شریعت کہتی ہے السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چوری کی ہے 10 درہم سے زیادہ کی ہے تو ہاتھ کاٹا جائے گا۔
اب یہ کہے کہ یہ مسئلہ تو میں نہیں مانتا. الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، کہ زانی نے زنا کیا ہے تو اس کو 100 کوڑے مارے جائیں گے. وہ کہے تو یہ تو وحشیانہ سزائیں ہیں، میں نہیں مانتا، تو ایمان نہیں رہے گا. پورے قرآن پاک پر ایمان رکھنا ضروری ہے. یہ بات بھی یاد رکھنے کی ہے کہ اسلام میں داخل ہونے کے لیے پورے اسلام کو ماننا پڑے گا. خارج ہونے کے لیے اگر ایک چیز کا انکار کر دیا خارج ہو جائے گا، دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. شاعر اسلام میں سے کسی ایک چھوٹی سی چھوٹی نشانی کا، اللہ کی بتائی ہوئی کا انکار کر دیا، وہ ایمان نہیں رہے گا. سب سے زیادہ قیمتی چیز ایمان ہے، اسے بچایا جائے. اللہ مجھے اور آپ کو سمجھ فہم نصیب فرمائے.